لیکن ایسے وقت میں جو سعودی قیادت یا یہ UAE کی قیادت کی طرف سے کوئی ہمیں سولیڈیرٹی نظر نہیں آئی ہے، اور بلکہ مودی کی ہمدردی کی گئی ہے، مودی کا کیس ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، مودی کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ مودی کے ساتھ ان نئے لیڈروں کے، عرب لیڈ شہزادوں کے نئے مفادات جو ہیں اسٹیکس پیدا ہو چکے ہیں۔ تو میں وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کروں گا کہ وہ میٹنگ کال کریں، اور اگر نہیں ہوتی تو کم از کم ان تمام ممالک کی، مسلمان ممالک کی جو پاکستان کا ویو پوائنٹ سپورٹ کرتے ہیں کشمیر پہ، ان کا اجلاس ضرور بنا لیں۔ تو ہم اجلاس ضرور کریں گے ود اور وداؤٹ اویسی۔ بہت تلخیاں، ایک دم ٹینشن بڑھ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے جو 3 ارب دیا ہوا تھا اس میں سے $1 بلین مانگ لیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈیو نہیں تھا، وہ جو قرض تھی، لیکن وہ مان لیا۔ پاکستان نے چائنا سے فوراً $1 بلین لیے اور سعودی عربیہ کو دے دیے، اور اب یہ بھی خبر ہے کہ $1 بلین اور مانگ لیا گیا ہے۔ پھر انہی دنوں میں UAE کی ایشو آ گیا کہ UAE نے، متحدہ عرب امارات نے ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو۔ یہ تیسرا عرب ملک ہے، پہلے جارڈن اور ایجپٹ کا تھا، اور لاسٹ 1994 میں ایجپٹ نے کیا۔ شمشاد صاحب، جس کو کہتے ہیں you've been there seen it، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، کیا یہ تمام ایشو شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان سے اٹھا ہے؟ کیونکہ اس پہ اتنا ریاکشن آ گیا کہ $1 بلین بھی واپس لے لیا، آئل ڈیل بھی سامنے نہیں جا رہی، کہ سم تھنگ بگر، کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام ٹوسٹنگ یہ بھی ہو رہی کہ پاکستان UAE والے چیز کے اوپر بھی بالکل کوئی زیادہ سخت رویہ نہ کرے۔ اور اصل بات بڑی ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان آج کل بہت پریشر میں ہے، اور کشمیر کی وجہ، اور جس طریقے سے انڈیا ہمیں پریشر میں لا رہا ہے اپنی بیلیجرنس کی وجہ سے، اپنی فاشسٹ پالیسیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ہندوستان کے اندر، تو پاکستان ظاہر ہے کہ ہماری حکومت، ہماری قیادت بہت پریشر میں ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جو سعودی قیادت یا یہ UAE کی قیادت کی طرف سے کوئی ہمیں سولیڈیرٹی نظر نہیں آئی ہے، اور بلکہ مودی کی ہمدردی کی گئی ہے، مودی کا کیس ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، مودی کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ مودی کے ساتھ ان نئے لیڈروں کے، عرب لیڈ شہزادوں کے نئے مفادات جو ہیں اسٹیکس پیدا ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آؤٹ برسٹ جو تھا فورن منسٹر کا، یہ مین نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے پیسے دینا، پھر $1 بلین ٹائم سے پہلے مانگ لینا۔ سعودی عربیہ نے تو وہاں پیسے بلینز انویسٹ کیے ہوئے، جو 0% کے اوپر انویسٹ کیے ہوئے، یہاں تو پھر 3% پہ تھے، تو I'm sure ہمارے سے $2 بلین لے کے کچھ نہیں بن رہا ان کا۔ اٹ واز اے میسج۔ تو کیا واٹ وینٹ رانگ، اور اب ہم کیا ہوگا اب؟ مالک صاحب، میرے خیال میں شمشاد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ جو پہلے کہتے تھے نا لوگ، وہ بھی کوئی صحیح نہیں کہتے تھے، اور جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، ایک دوسرے پہ پریشر ڈالتا ہے، دوسرا ایک آپ پہ ڈالتا ہے، یہ وہ والی گیم ہو رہی ہے۔ اور نہ دیکھیں، ہمارا کبھی کوئی سعودی عربیہ سے رشتہ نہ تھا، نہ کسی اور سے ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نا مفادات کی، سعودی عربیہ کے ہمیشہ مفادات رہے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ ہمیشہ، جیسے امریکہ کرتا ہے، جیسے چین کر رہا ہے، جیسے دوسرے ممالک کر رہے ہیں، جیسے پاکستان کو کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہم تب بھی کارڈ، وہ جو دیکھیں نا، میری تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی باڈی لینگویج پڑھے نا اس سے دور نہ ہے۔ باڈی لینگویج صرف کرکٹ میں پڑھنی چاہیے، سیاست میں کوئی نہیں ہوتی۔ سیاست میں پولیٹیکل لینگویج ہوتی ہے، پولیٹیکل لینگویج جو ہوتی ہے وہ انٹرسٹ۔ پھر ہم کس طرح دنیا کو کہیں گے ضمیر سویا ہوا ہے، یہ بولتے نہیں ہیں؟ پھر وہ بھی کہیں گے لیس سیٹ دا بیٹر۔ آج فلسطینی کہہ رہے ہوں گے پاکستانیوں کو کہ ان کے ضمیر سو گئے ہیں، ہم کہیں گے نہیں لیس سیٹ دا بیٹر۔ تو پھر کشمیر پہ ہم مختلف رویہ کیوں چاہتے ہیں؟ نہیں مالک، بات یہ ہے، پرنسپل پوزیشنز تو لینی کہ نہیں لینی؟ میں کہہ رہا ہوں وہ ممالک جو ہیں، ہم نے تو بڑی پرنسپل پوزیشنز لی ہیں، بلکہ میں ابھی آتا ہوں اس طرف۔ میں کہتا ہوں جو ممالک خاموش ہیں کشمیر پر، ان کی نظر میں وہ ان کے مفاد میں ہے، وہ نہیں ایک بڑی طاقت کو انٹیگنائز کرنا چاہتے۔ تو آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، آپ کو ان کے مطابق حالات کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ کشمیر یا اس بارے میں، تو یہ پاکستان کی طرف سے اس وقت کھل کر بات کرنا بہت خطرناک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔